سیرت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ کہا جا چکا ہے، ایک اور اہم ترین مضمون میں اس وقت آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور وہ ہے جو ادھر کچھ مہینوں سے سب سے زیادہ موضوع بحث رہا۔ تمام ممالک کے اخبارات نے جس کو جلی سرخیوں میں شائع کیا ہو، چاہے ایشین ممالک ہو، یورپین ممالک ہو، عربی ممالک ہو، افریقی ممالک ہو، جو ابھی بھی موضوع بحث ہے، روس اور یوکرین کی جنگ۔ اور جناب افتخار گیلانی صاحب کا ماننا یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہوئی یا ہو رہی ہے، یہ فوجی منصوبہ سازوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ایسے حالات میں جب ہر ملک پاور حاصل کرنے کے لیے، خود کو مضبوط اور دفاعی سسٹم میں طاقتور بنانے کے لیے ایک دوسرے ممالک کے ہتھیار خرید رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ساری تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ سائبر اور مواصلات کے حوالے سے یہ جنگ پوری دنیا میں کس طرح فوجی منصوبہ سازوں کے لیے سبق ہے۔ میں اس سے پہلے آپ لوگوں سے وہی ہمیشہ کی طرح اپیل کر لیتا ہوں کہ ادارے کی امداد بھی کریں، اور جو ہے آپ دوسروں تک اس طرح کی ویڈیوز کی لنک شیئر کرنے کی کوشش کریں جو واقعی میں جو ہے بہت ہی زیادہ معلومات افزا ہوتی ہیں۔ ناظرین گرامی، گیلانی صاحب نے لکھا ہے، سن 71 کی ہند و پاک جنگ کے ہیرو فیلڈ مارشل سام جمشید جی مانکشا جب کبھی دہلی آ کر اپنی بیٹی اور حقوق انسانی کی معروف کارکن ماجا دارووالا کے یہاں ٹہرتے تھے تو ملنے والوں کے لیے ان کے پاس ان گنت کہانیاں اور واقعات ہوتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ 26 مارچ 1971 کو شیخ مجیب الرحمان کی گرفتاری کے ایک ہفتے بعد ہی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے کابینہ کی سیاسی امور کی کمیٹی کے اجلاس میں ان کو مشرقی پاکستان پر چڑھائی کرنے کا حکم صادر کر دیا تھا، مگر انہوں نے کہا کہ فوج گویا کہ ان کا حکم ماننے کی پابند ہے، مگر اس جنگ کا اختتام ہندوستان کی شکست پر ہوگا۔ وضاحت طلب کرنے پر انہوں نے بتایا کہ مانسون اب شروع ہی ہونے والا ہے، مشرقی پاکستان کے ندی نالے اپنے جوبن پر ہوں گے، سڑکیں پانی سے لبریز ہوں گی، جو نہ صرف ہماری ٹینکیں، بھاری اسلحہ اور نفری کا راستہ روکیں گے بلکہ ان کے کیچڑ میں پھنسنے کا بھی خطرہ ہے۔ انہوں نے اندرا گاندھی کو مشورہ دیا کہ چین کو بھی اس ملٹری آپریشن سے قبل روس کے ذریعے سنبھالنا ضروری ہے، کیونکہ اندیشہ تھا کہ سکم جو تب تک ایک آزاد ملک تھا کہ راستے چینی فوج مشرقی پاکستان کی طرف کوچ کر سکتی ہے اور سلیگوڑی کوریڈور پر قبضہ کر کے شمالی مشرقی صوبوں کو ہندوستان سے الگ کر سکتی ہے، یعنی پاکستان کے بجائے ہندوستان میں ہی دو لخت ہو جائے گا۔ اس سن کر اندرا گاندھی میٹنگ برخاست کیے بغیر ہی کرسی سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ وزیر خوراک فخر الدین علی احمد نے مانکشا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، سام مان جاؤ، مگر مانکشا نے اس کو جواب دیا کہ کوچ کی صورت میں فوج کو تمام ٹرانسپورٹ کے ذرائع یعنی سبھی ٹرینیں اور ٹرک چاہیے۔ اس وقت کھیتوں میں ربی کی فصل تیار ہو رہی ہے، اس کو مارکیٹ تک لے جانے کے لیے کوئی ٹرانسپورٹ مہیا نہیں ہوگا، جس کے نتیجے میں خوراک کی قیمتیں آسمان کو چھو جائیں گی، اور بطور وزیر خوراک اس کا سارا ملبہ تمہارے اوپر پڑے گا اور تمہیں استعفیٰ دینا پڑے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ فخر الدین اس کے بعد اس جنگ کو دسمبر تک مؤخر کرنے کے بڑے حمایتی بن گئے۔ موجودہ تناظر میں لگتا ہے کہ روس نے جب فروری میں یوکرین پر فوج کشی کی تو اس کے منصوبہ سازوں نے بارش کے موسم کو پلاننگ میں شامل نہ کر کے روسی فوج کے لیے ہدف کا حصول مشکل بنا دیا اور جنگ کو طوالت بخشی۔ کئی ممالک کے فوجی ماہرین کے مطابق جنگ ہندوستان، پاکستان، چین نیز امریکہ کے لیے ایک سبق ہے۔ 24 فروری کو روس نے یوکرین کے دارالحکومت کیف اور جنوب میں کریمیا کے راستے اوڈیسا کی طرف جب پیش قدمی کی تو اس کا نشانہ یوکرین کی لیڈرشپ کو عزو معطل بنانا اور اہم تنصیبات کو اپنے قبضے میں لینا تھا۔ اس کی اسپیشل فورسز اور پیرا کمانڈوز نے پہلے ہی دن کیف سے 10 کلومیٹر دور ہوستومال انٹونوو ایئرپورٹ کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ بیلاروس کی طرف سے روسی فوج کی ٹکڑی نے کیف کی طرف مارچ شروع کر دیا۔ ایسا لگتا تھا کہ آپریشن 2008 میں جارجیا اور 2014 میں کریمیا کی طرز پر ہوں گے، جو بس چند دنوں میں ہی روس کی کامیابی پر ختم ہو گئے تھے، مگر یوکرینی فوج نے زمینی واقفیت اور امریکی جاویلین اور ترک ڈرون طیاروں کی وجہ سے ان کا راستہ روک لیا۔ روسی فوج کی 60 کلومیٹر لمبی کانوائے یوکرینی فوج کی ہٹ اینڈ رن ٹیکنیک
اور موسم کی خرابی کی وجہ سے بھاری ہتھیاروں اور ٹینکوں کو آگے لانے میں ناکام رہی۔ فروری کے بعد ان علاقوں میں زمین بارش کی شدت کی وجہ سے کیچڑ اور دلدل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق روس اس سے قبل یہ آپریشن مکمل کرنے کا خواہاں تھا، مگر جب یہ طول پکڑتا گیا تو یہ طے تھا کہ اب ان کی ٹینکوں کے لیے کیف کی طرف راستہ بنانا مشکل تھا اور 1 ماہ بعد وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے علاوہ فوجی کارروائی کے پہلے مرحلے میں روس فضائی برتری قائم کرنے میں ناکام رہا، جو اب تک ایک معمہ ہے۔ ماہرین کے مطابق وہ شاید کسی جدید طیارے کے مار گرانے کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ اس سے فوج کے مورال پر اثر پڑ سکتا تھا۔ اس کے ہیلی کاپٹروں کو امریکی سٹنگز اور یس 300 کے تال میل نے نشانہ بنا کر خاصا نقصان پہنچا دیا۔ روس ابھی بھی اس جنگ کو اسپیشل فوجی آپریشن کا نام دیتا ہے، کیونکہ ابھی تک اس نے اسٹرائک کور کو اس میں استعمال نہیں کیا، جبکہ اس کو سرحدوں پر تیاری کی حالت میں رکھا گیا ہے۔ اس لیے ابھی تک اس جنگ میں روس نے کئی جدید میزائلوں یعنی کالیبار، KH-59، KH-101، اسکندر اور سپرسانک کنزال میزائلوں کا استعمال کر کے خاصی تباہی مچا دی۔ چونکہ دونوں اطراف مضبوط فضائی دفاعی ہتھیار نصب ہیں، تو زمینی افواج کی مدد کے لیے نیچی پرواز کرنے والے ہوائی جہاز کوئی بھی اڑانے کا رسک نہیں لے رہا ہے۔ جنگی ماہرین کا ماننا ہے کہ جو جنگ طوالت اختیار کرتی جا رہی ہے یا کرتی گئی، تو روس کے لیے کئی میزائل سسٹم کم پڑتے گئے۔ مغربی ممالک کی طرف سے عائد پابندیوں کی وجہ سے ان کے لیے مطلوبہ پرزے ملنا مشکل ہو گئے۔ سائبر و مواصلات کے حوالے سے جنگ پوری دنیا میں فوجی منصوبہ سازوں کے لیے ایک سبق ہے۔ روس نے ابتدا میں یوکرین کو امریکہ کی طرف سے فراہم کردہ وی-سیٹ سیٹلائٹ کو یہ ہیک کر دیا تھا۔ بعد میں امریکہ نے انتہائی جدید اسپیس ایکس سیٹلائٹ کو اس جنگ کے لیے وقف کر دیا، جس نے یوکرین کو انٹیلیجنس مہیا کرنے کے علاوہ مواصلات کے رابطوں کو بحال رکھنے میں مدد دی۔ انفارمیشن وار فیئر میں امریکی کمپنیوں ایپل، مائکروسافٹ، امیزون اور اسپیس ایکس نے یوکرین کی کافی مدد کی اور روس کو زج کیا۔ اب تمام ممالک پر لازم ہو گیا ہے کہ زمینی، فضائی اور بحری افواج کے علاوہ سافٹ ویئر کے ماہرین کی بھی ایک فوج تیار رکھے۔ کیف پر قبضہ کرنے میں ناکامی کے بعد جنگ کے دوسرے مرحلے میں روس نے مشرقی علاقوں ڈونسٹک، لوہانسک، خرسون اور زیروپوریا پر توجہ مبذول کر کے ان پر قبضہ جمایا۔ ان چاروں علاقوں میں جہاں روسی نسل کی ایک بڑی تعداد آباد ہے، اس نے رائے شماری کروانے کا بھی اعلان کیا اور اب اس میں ضم ہو چکے ہیں۔ جنوب میں ابتدائی دنوں میں کئی اور علاقوں پر قبضہ کیا تھا، مگر ماریوپول شہر پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اس کو 3 ماہ کا عرصہ لگ گیا۔ جولائی میں خاصے بھاری نقصان کے بعد سیچانچ سیورو پر قبضہ کیا، مگر امریکی اور یورپی ممالک کی طرف سے فراہم کردہ ہیمراس راکٹ سسٹم، M777، کائسر 155 اور دیگر ایسے ہتھیاروں کی وجہ سے یوکرین افواج نے روسی پیش قدمی کو سست کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اس کی اسپیشل فورسز نے جنوب میں کھیرسان خطہ اور جزیرہ نما کریمیا میں روس کی ساکی ایئر بیس اور میسک میں ایمونیشن ڈپو کو نقصان پہنچا کر نفسیاتی برتری بھی حاصل کی۔ ماہرین کے مطابق اس جنگ کے بعد کئی ممالک، جن میں ہندوستان، پاکستان، چین اور امریکہ بھی شامل ہے، اپنی جنگی حکمت عملی یا منصوبہ بندی کی اثرینوں تشکیل کریں گے۔ امریکہ کے لیے پہلی ایسی جنگ ہے جہاں اس کے مد مقابل کو اسی طرح کی ٹیکنالوجی حاصل ہے، گویا کہ اس سے قبل عراق اور افغانستان میں امریکی افواج نے جنگیں لڑی ہیں، مگر اس کا حریف ٹیکنالوجی کے حوالے سے اتنا طاقتور نہیں تھا جتنا رشیا ہے۔ عراقی جنگجو یا طالبان الیکٹرانک وارفیئر اور ڈرون کے استعمال سے ناواقف تھے۔ دیگر ممالک کے لیے بھی ایک سبق یہ ہے کہ جنگ شروع تو کی جا سکتی ہے، مگر اس کا خاتمہ اپنے بس میں نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں ہندوستانی فوج کے سربراہ جنرل منوج پانڈے کے مطابق اس جنگ کا بڑا سبق یہ ہے کہ ملٹری آپریشن کے لیے لاجسٹکس اہم رول ادا کرتے ہیں۔ نقل و حمل، ملٹری و سول انفراسٹرکچر، نیٹ ورک اور مواصلات کا رول جنگوں میں اتنا ہی اہم ہے جتنا ہتھیاروں کا حصول۔ سال 2009 میں بتایا گیا تھا کہ ہندوستانی فوج نے 30 سے 60 دن کے تیل اور ایمونیشن کے ذخائر رکھنے کا ایک پلان بنایا ہے، مگر 2017 میں آڈیٹر جنرل کے مطابق ان کی سٹوریج کی میقات 10 سے 20 دن تک ہی ہے، یعنی اس سے زیادہ دنوں تک ہندوستان جنگ جاری رکھنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ 2020 میں بتایا گیا کہ ہندوستانی فوج نے 15 دن تک شدید جنگ لڑنے کی صلاحیت حاصل کر لی، مگر چین اور پاکستان کے مقابلے ہندوستان کی کمزوری لاجسٹک شعبے میں ہے۔ خاص طور پر چین سے ملحق علاقوں میں نقل و حمل کے ذرائع خاصے محدود ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار منوج جوشی کے مطابق اس جنگ کا ماحصل یہ ہے کہ لیڈرشپ کا شعور و مہارت، لاجسٹک کا ادراک، فوج کی روایتی کمانڈ کے بجائے افسران کو فیصلہ کرنے کی آزادی اور ڈرون کا رول 5 سا پلٹ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس جنگ میں دور مار میزائلوں اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اہمیت بھی اجاگر ہوئی ہے۔ دنیا بھر کی ملٹری انڈسٹریز کو اب ٹینکوں کے ڈیزائن تبدیل کرنے پڑیں گے، کیونکہ اس جنگ میں ان کو خاصی مار پڑی ہے۔
گویا کہ دنیا بھر کی ملٹری ڈاکٹرائن ابھی بھی مختصر اور تیز ترین جنگوں کے منظرناموں پر عمل پیرا رہے گی، جس میں پیرا کمانڈوز اور اسپیشل فورسز کا رول اہم رہے گا۔ مگر یوکرین جنگ نے ثابت کر دیا ہے کہ اس طریقہ کار سے ضروری نہیں کہ جنگ فیصلہ کن طریقے سے جیتی جا سکے۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ اس لیے ایک بار پھر اسٹرائک کور کو بہتر بنانے اور ان کو ہی جنگ کی اولین کمانڈ دینے کی روایتی طریقے کی طرف لوٹنا ہوگا۔ تو ناظرین گرامی، جب کسی ملک میں جنگ ہوتی ہے، ان جنگ سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوتے ہیں۔ ایسے میں گیلانی صاحب نے بہت اہم ترین چیزوں کی جانب توجہ مبذول کرائی ہے مختلف کمانڈوز کے بیانات کے حوالے سے۔ سوچا یہ تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے بھی رکھی جائے۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔